الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر سوموار اور منگل کی شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور بعد میں ریپیٹ بھی ہوتی ہے مختلف اوقات کے اندر۔ اور پہلے تو اس کے اندر ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر چل رہی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے اب موضوع جو وائرس کا چل رہا ہے، کرونا وائرس، تو پچھلے پروگرام کے اندر بھی اور اس سے پچھلے پروگراموں کے اندر بھی کسی قدر تفصیل عرض کی تھی، کیونکہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اگر دہرایا جائے، صبر ہمارا جو ہے اس کو دوبارہ دہرایا جائے، تو وہ سبق بعض اوقات زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں جو پہلے باتیں نہیں آئی تھی وہ اب باتیں انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پچھلے سیشن کے اندر رہ جاتی ہیں، تو ماقبل کے سیشن کو مختصر انداز کے اندر اس کے اوپر دور کر کے ریوائز کر کے آگے بات چلائی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا انداز اس طرح ہوا کرتا ہے کہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات جوابات، آپ کی طرف سے کومنٹ، آپ کی طرف سے اگر معلومات، آپ فون ان کر سکتے ہیں اور اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ کل بات ادھر تک پہنچی تھی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے تقریباً پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے، اور جب تک ہمارا پروگرام ہوا تھا اس وقت تک یہ لیٹسٹ جو اعلان ہوا ہے اس وقت تک یہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ کل منڈے کے دن ہمارا پروگرام 8 بجے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یو کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ اب پورے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور اپنے گھروں سے وہی لوگ نکلیں کہ جن کو اشد ضرورت ہے۔ اور انہوں نے 4 چیزیں بتلائی تھی کہ ان 4 وجہوں سے اگر آپ نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بتلائی تھی کہ کھانے پینے کی اشد ضروریات، نیسیسٹیز آف فوڈ اینڈ ڈرنک، یہ نہیں کہ جتنا مرضی ہے جا کر پوری، جیسے عام طور پر انسان شاپنگ کے لیے جاتا ہے ایک دکان پر دوسری دکان پر ونڈو شاپنگ کرتے رہتے ہیں، نہیں، بلکہ جو اشد، جو نیسیسری، جو بہت ضروری آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کے لیے گھر سے نکلو، ان چیزوں کو خرید کر جلدی واپس لے آؤ،
بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ بیسک نیڈز. اور یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ جب پرائم منسٹر اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے صرف نہیں کہتے، بلکہ ان کی یہاں ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ان کے یہاں مشیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ان کی کابینٹ ہوتی ہے، پوری کابینٹ میٹنگ ہوتی ہے ان کی. بلکہ اس قسم کی جو کمیونٹی حالات کے اوپر، اس کو کہتے ہیں کھوبرا میٹنگ. کھوبرا کا مطلب کابینٹ آفس بریفنگ روم، اور اے کا مطلب اے روم، اے بی سی، اس کے مختلف رومز ہوتے ہیں. تو کھوبرا کہ اس قسم کی جو بہت اہم ضروری میٹنگ ہو تو اس کو کوبرا میٹنگ کہتے ہیں. تو اس کے اندر ان کے ہائی لیول کے ویری ایکسپیرینسڈ میڈیکل سٹاف ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، منسٹرز ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام لوگوں کی نصیحت کے اوپر، ان تمام لوگوں کی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ اپنا بیان تیار کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایک بات تو انہوں نے یہ کہی تھی کہ اونلی فار یور نیسسری، جو ضروری بیسک نیڈز، فوڈ اینڈ ڈرنک، نمبر 1. دوسری بات انہوں نے جو بہت اہم کہی، اور اس کی طرف میں خاصتاً ہمارے جو مسلمان ہیں اور ایشین بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، باقی جو ملک ہیں ان کا بھی. سیکنڈ تھنگ از، انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، دیٹ از فار ایکسرسائز. کیونکہ اب یہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دس از گوئنگ ٹو بی فار 3 ویکس، تقریباً 3 ہفتے کے لیے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریویو کریں گے، دیکھیں گے کہ حالات کس طرح ہیں. اگر حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے تو یہ جو پابندیاں ہیں ہم ان پابندیوں کو ختم کر دیں گے یا ان کو ہلکا کر دیں گے. لیکن اگر حالات اسی طرح ہی رہے کہ وہ جو وائرس ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو پھر ہم اسی طرح باقی رکھیں گے. وہ 3 ہفتے جب ہوں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد رپورٹ کس طرح آتی ہے. 2 باتیں. تو یہ جو ایکسرسائز، اس کی طرف میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہوں کہ آج وہ سٹیسٹکس کے اندر بتلا رہے تھے کہ کل جو پرائم منسٹر نے جو یہ ایڈریس کیا ہے، یہ جو بیان ان کا تھا، تو تاریخ کے اندر اتنے لوگوں نے اس پروگرام کے لیے انتظار کر کے اس کو دیکھا نہیں ہے. بی بی سی والے کہتے ہیں کہ تقریباً 36 ملین آدمیوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے اس وقت. ان کے خاص انداز ہوتے ہیں میجر کرنے کے. they have their own ways of approximating and measuring how many viewers they have at that time, and they were saying this is the largest audience we have had for any single broadcast. کسی ایک براڈ کاسٹ کے لیے یا بیان کے لیے یا کسی بیان کو سننے کے لیے تقریباً 36 ملین، یعنی آدھے سے زیادہ انگلینڈ کے اندر تقریباً یو کے اندر اپروکسیمیٹلی 66 ملین لوگ ہیں. تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے پورے اپنے جتنے بھی کام ہیں they've left whatever they had and they wanted to listen these important instructions from the Prime Minister. کیونکہ at the moment peace times کی حالت کے اندر this is the most crucial time UK has been through. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ دوسری جو بہت اہم چیز جس کی وجہ سے حکومت نے اجازت دی ہے وہ ہے ایکسرسائز، کہ آپ ایکسرسائز کے لیے نکل سکتے ہیں. اور یہ ایکسرسائز بہت ہی ضروری. اور میں سوچ رہا تھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر بات چیت کروں گا گزشتہ کل آج کے تیاری کے انداز میں. تو چند چیزیں جو ذہن میں آئی ان میں سے یہ بہت ضروری کہ اگلے 3 ہفتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر ہی کے اندر بیٹھے رہیں اور گھر ہی کے اندر اپنے کھانے پینے ضروریات کو پورا کریں، ورنہ اللہ رب العزت نے یہ جو جسم بنایا ہوا ہے it's important for us to have exercise to move around. اور ایکسرسائز ہر آدمی اپنے مطابق کرتا ہے. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جم کے اندر جا کر جو جم کی ایکسرسائزیں ہیں وہ کرو، لیکن کم از کم واکنگ ہو گیا، سائیکلنگ یا جاگنگ، جو بھی انسان نارملی کرتا ہے
جو اب بہت بوڑھے ہیں، مثال کے طور پر 85-90 سال کے ہیں، تو وی ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ دیم ٹو بی جاگنگ راؤنڈ دا ہول آف یور سٹی. وہ اپنے مطابق جو ان کی واکنگ ہے، آہستہ آہستہ واکنگ، اور جتنا کر سکتے ہیں لیکن کریں صحیح. اسی طرح ینگسٹرز جو ہیں وہ بھی اپنے طور پر جو ایکسرسائز کرنا ہے، ایکسرسائز کی نیت سے آپ نکلیں. ڈونٹ گو آؤٹ بیکاز یو وانٹ ٹو سوشلائز. یہ نہیں کہ میں باہر جاؤں گا اور لوگوں کے ساتھ گپے شپے لگاؤں اور لوگوں کے ساتھ اپنا وقت جو ہے اس طرح گزاروں. آپ تعجب سے یہ اگلی بات میری سنیں گے کہ ملک کے اندر کیا حالات گزر رہے ہیں. حکومتی سطح پر تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ گھروں تک ہی رہیں. آج صبح جب ہم نکلے، اور ہم تو نکل سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ ہم سب کو گھر میں رہنا ہے، آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ جو کی ورکرز ہوتے ہیں، یہ ذہن کے اندر ڈال دیں، یہ براڈ کاسٹرز یعنی نیوز آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو جرنلسٹ وغیرہ، ان کو باہر جانے کی اجازت ہے. اسی طرح جو فرنٹ لائن ورکرز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل پولیس آفیسرز، اسی طرح نرسز، اسی طرح ڈاکٹرز، اسی طرح ٹیچرز، آرمی، سوشل ورکرز وغیرہ وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. تو چونکہ خود ٹیچر بھی ہوں تو ہمیں جانا پڑتا ہے اسکول کے اندر، کیونکہ اسکولوں کے اندر اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، نرسز، ڈاکٹرز، سوشل ورکرز، فائرمین، اسی طرح سیکیورٹی پرسنل، آرمی، تو ان کے جو بچے ہیں ان کو آپ گھر نہیں رکھ سکتے. کیونکہ اگر ان لوگوں کو یہ کہا جائے، پولیس آفیسروں کو یا فائرمین کو یا اسی طریقے سے جو سوشل ورکرز ہیں یا نرسز ہیں، تو اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کو بھی گھر بیٹھنا ہے تو پھر آپ کی ہسپتالوں کے اوپر اثر پڑے گا، ہسپتالوں میں کوئی نہیں ہوگا. پولیس آفیسر تمام کے تمام کو اگر کہا جائے کہ تمہیں گھر بیٹھنا ہے تو ہر جگہ کرائم ہوگا. کرائم سولو کرنے کے لیے یعنی جو حالات ٹھیک ہونے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے فائر والوں کو اگر سب کو کہا جائے اپنے گھر چلے جاؤ، اور جیسے باقی مخلوق اپنے گھروں کے اندر بیٹھتی ہے آپ بھی اس طرح بیٹھ جاؤ، اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے، لوگوں کو جان اور ان کا مال، ان کے جائیداد جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے. اسی طرح ڈاکٹرز وہ گھر بیٹھ نہیں سکتے، ان لوگوں کو باہر جانا ہی ہوگا. اور ان کے جو بچے ہیں وہ گھر، چونکہ ہالیڈیز جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن یہ ان شیڈول ہیں، یہ ان کی اب یہ اپنے طور پر کام پر جائیں گے، اور ان کے جو بچے ہیں پھر ہم ان کو اسکولوں کی طرف بھیجیں گے. اور پھر جو ٹیچرز ہیں وہ بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، وہ بھی اسکولوں کے اندر جا کر اپنا روٹا سسٹم رکھتے ہیں تاکہ ان بچوں کو وہ پڑھائی بھی کرا سکیں، سکھا سکیں، ان کا دیکھ بھال کر سکیں ایکسیٹرا. تو اس لیے حکومتی سطح پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اجازت ہوتی ہے، بلکہ ان کو صرف اجازت نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو باہر جا کر، اگرچہ پورے باقی جتنی بھی پاپولیشن ہے ان کو بیٹھنا ہے گھر پر. they have to all sit at home because of this virus, but there are certain individuals، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پھر اپنے کام کے لیے جانا پڑتا ہے. ان کو فرنٹ لائن ورکرز، فرنٹ لائن کے آگے کے اندر اکانومی کو، ملک کو چلانے کے لیے ان کو آگے جانا پڑتا ہے. تو یہ چند معلومات اس لیے میں بتلا رہا تھا تاکہ، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن کے طور پر. تو اب باہر جب میں گیا اسکول جانے کے لیے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اندر 4-5 جوان کھڑے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں. دوسری جگہ سے واپس آ رہا تھا، وہاں دیکھا 3-4 جوان وہاں ینگسٹر کھڑے ہیں. تو اب پیار سے میں نے اپنے جو ونڈو ہے وہ نیچے کر کے دور سے، میں سڑک کی اس طرف تھا، درمیان میں سڑک تھی، دوسری دور، تو میں نے ان کو پیار سے اتنا یہ کہا کہ بھائی اپنا اگر خیال نہیں کرنا ہے تو دوسروں کا تو خیال کرو. اگر آپ وائرس اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں اور if you are happy with that، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو اس کا تو کم از کم آپ خیال رکھو. تو اللہ جزائے خیر، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، اور عزت وغیرہ احترام کی وجہ سے وہ پھر وہاں سے چلے گئے، ایک اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا، 3-4 جو تھے. تو کہنے کا مقصد کہ حالانکہ کتنی سختی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، مساجد بند ہیں، مکاتب جتنے بھی مکتب بند ہیں، سکولز بند ہیں، ایوری تھنگ، اور مقصد یہ ہے
کہ یہ وائرس جتنا اسپریڈ ہو رہا ہے اس اسپریڈ کو آہستہ کر دیں, so we can slow down the spread of this coronavirus. That's the most important objective of this lockdown of the whole of the country. پورے کنٹری کو, جو پورے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو جو گھروں کے اندر بٹھا دیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے اس سپریڈ کو آہستہ کریں. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا کہ آپ کے گھر بیٹھنے سے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے گھر بیٹھنے سے اس کا سپریڈ آہستہ کس طرح ہوگا, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا. لیکن واپس آؤں اپنے موضوع ایکسرسائز کے اوپر کہ ایکسرسائز از ویری ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں, چاہے وہ درمیانی عمر کے ہوں, چاہے وہ بڑے بوڑھے ہوں. ایوری نیڈس اے بٹ آف ایکسرسائز کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو خون ہے وہ دوران کرتا رہے. اور یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے, اور دوبارہ عرض کرتا ہوں ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیوی جم کے اندر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ مقصد نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق جو بھی, مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک 80 سال کا بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے, تو وہ اپنے مطابق آہستہ آہستہ چلیں گے اور چل کر ایک سٹریٹ کے آخر سے دوسرے تک, دوسرے سے تیسرے تک واپس گھر آ گئے, یہ ان کے لیے ایکسرسائز ہے. تو اسی وجہ سے ان حالات کی سختی کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ دن میں آپ ایکسرسائز کے لیے نکل سکتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے خواتین و حضرات ہیں, میں ضرور یہ کہوں گا, لیکن اگلی بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ مور دین 2 پیپل, 2 آدمیوں سے زیادہ نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ 4-5 اکٹھے ہو کر چلو ہم اکٹھے ایکسرسائز کرتے ہیں, ورنہ وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں. بلکہ میکسیمم انہوں نے کہا کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں, if you are going outside then you are going maximum 2 people, 2 آدمیوں سے زیادہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس میں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ آگے آپ کھانا تو کھائیں گے, پینا بھی کریں گے, سوئیں گے بھی صحیح, لیکن اس کا ہضمہ بھی کرنا. یہ بھی نہیں چاہتے کہ 3 ہفتوں کے بعد جب آپ 3 ہفتے کھاتے رہے پیتے رہے لیکن پورا دن یا تو آپ صوفہ سیٹی کے اوپر بیٹھے رہے, یا بستر کے اوپر سوتے رہے, یا سیٹی کے اوپر صوفہ کے اوپر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہے وغیرہ, یہ کام کرتے رہے. اگر 3 ہفتے اس طرح گزر گئے بغیر ایکسرسائز کے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی صحت پر نیگیٹو اثر, الٹا سلبی اثر بھی پڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایکسرسائز والی بات جو میں عرض کر رہا تھا, دیٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اگلی بات عرض کرنے سے پہلے ایسے کرتے ہیں, کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں, ان کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اس موضوع کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور تمام مسلمین پر اور آپ کے اہل خانہ پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Always great to hear from you, sir. Likewise, sir. Thank you very much. اور میں تو صرف 2 باتیں کرنی تھی ذرا جلدی سے. ایک تو یہ کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انداز آپ کا ہے, انداز بیاں کہہ لیجیے اسے, یا بتلانے کا ڈیٹیلز میں ہر بات, کہ آپ ہر شام تقریباً کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے آپ حاضر ہوں ہر روز بلا ناغہ. Can I just stop you there? I don't know whether the admin has been talking to you یا you've been talking to them. آج بھی وہ سب سن رہے ہیں, اور آپ اس طرح نہ کہو کیونکہ وہ مجھے کافی دیر پہلے, تقریباً 10 منٹ پہلے, مجھے وہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کہتے رہے آپ کو ہر شام آنا ہے, آپ کو ہر شام آنا ہے. تو اگر آپ بھی اس طرح کہیں گے, باقی بھی کہیں گے, اگر وہ سن رہے ہیں مجھے تو پلیز اس طرح میری ہی نہیں بلکہ ہزاروں دیکھنے والوں کی جو ہیں وہ ناظرین, وہ واقعی اس چیز کے مشتاق ہیں کہ آپ اس چیز کا آپ ضرور انہیں اکسائیں, آپ کو اکسائیں وہ. اور یہ اب آپ پر لازم ہو گیا ہے کہ آپ آئیں اور ہم پر احسان کریں, تاکہ
क्योंकि जिस तरीके से आपने समझाया ना, हमारे लोग समझते हैं ओए हम तो घर पर बंद होके रह गए, जेल हो गई, हमारे फलाना हो गया, बाहर नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है। उन्हें जिस तरह आपने समझाया ना कि उसका मकसद क्या है, कि जिस तरह स्प्रेड होने से बच जाती है, अब आप मुझसे बेहतर बतला सकते। एंड वाकई आई एडोर यू एंड इट इज आई एडमायर यू। जो आपका अंदाज़े बयान है ग्रेट है। और अगर वो आपके वो हमारे जो मैनेजमेंट है वो सुन रही है, प्लीज कैरी ऑन इंसिस्टिंग हिम टू बी देयर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। और दूसरी बस एक बात और मैं कहूँगा कि वो ये कि आप एक और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि कल मैंने बहुत से लोगों से बात की फोन पर, तो उन्होंने बतलाया कि जब उन्हें पता लगा कि आपका बहुत बड़ा हाथ है, कि आपकी मेहनत, मुशक्क़त और आपकी काविशों के मरहून मिन्नत जो कि आपने वो किया जनाजे के बारे में, मुसलमानों के दफनाने का जो बात थी, और आपने कितने ही जो हमारे रहनुमा हैं उनकी रहनुमाई की, ये जो हमारे हैं बरियल के उनकी, तो वाकई आप इस चीज़ के मुस्तहक हैं और आपको मुबारक हो। और बहुत बहुत हुआ कि आपने हमें ये हक दिलाया वापस। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर, सो नाइस ऑफ यू। और ऐसे करते हैं, अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। आई नो ये कोरोना वायरस के लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है। मुझे मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा है और मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ, और हम लोग रेंट पे रहते हैं और हम पे कुछ थोड़ा सा लोन भी है। क्या मैं ज़कात के पैसे जो मेरी अमाउंट में से निकलते हैं, मेरी वेल्थ में से निकलते हैं, क्या वो मैं अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ? और अगर नहीं दे सकती तो क्या मैं आज तक की डेट में अपना सारा पैसा अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती हूँ, ताकि वो उस गिफ्ट में से वो ज़कात के पैसे वो दे दें जिनको वो देना चाहते हैं, या मैं उनके डेट किसी तरीके से क्लियर कर सकती हूँ? प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। मैं जब इंटरनेट पे जाती हूँ तो बहुत से आंसर्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या मैं अपनी वेल्थ अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती हूँ, और या मैं अपनी ज़कात अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ ताकि वो अपना कर्जा उतार दें। ठीक है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं आपको टीवी पे सुनती हूँ। थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह आप देखते रहें, सुनते रहें, और ज़रूर इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब देंगे। ऐसा लगता है एक दो कॉल जो थी वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और वो कॉल जो हैं वो ड्रॉप हो गए। भाई ज़ैगम साहब, आपने तो वो हमारे यहाँ कहते हैं कि दुखती रग के ऊपर आपने हाथ रखा है। अजीब बात यह, कल शाम से साथी कह रहे थे कि उनको यहाँ बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, और आज जो ही मैं आया तो जो हमारे मुफ्ती साहब हज़रात हैं और बाकी जो यहाँ के बड़े ज़िम्मेदार हज़रात हैं और इसी तरह एडमिन, वो सब इंतज़ार कर रहे थे, और वो ही बातें जो आप कह रहे हैं। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि मैंने कहा कि मेरे जो 2 दिन हैं वो मैंने आपसे इसलिए कहे थे कि मेरी बाकी जो मशगूलियात हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। इतनी देर में वक़्त हो गया, तो मैंने कहा कि चलो मैं सोचूँगा। तो जो ही आपका फ़ोन आया तो वो भी इशारे कर रहे थे कि देखो और भी साथी, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे कि थोड़ा सा वक़्त और ज़्यादा दे सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपकी दुआएं हुई तो ज़रूर कोई ना कोई अपने जो बाकी काम हैं, स्पेशली इन हालात के अंदर, क्योंकि साथी कह रहे थे कि इन हालात के अंदर बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और वो बाहर निकल नहीं सकते, तो कम अज़ कम वो बोर हो जाती हैं। तो कम अज़ कम ये है कि कोई दीनी तालीम उनके पास आ जाए, हालात हाज़रा के ऊपर आ जाए, और इसी तरह हालात हाज़रा को बेहतर अंदाज़ के अंदर समझ लें। क्योंकि वहाँ जो स्टैटिस्टिक्स या वहाँ जो चीज़ें आती हैं, बाज़ औक़ात हर आदमी उसको समझ नहीं सकता जो इंटरनेट के ऊपर आती हैं। तो वो साथी कह रहे थे कि हर दिन थोड़ा सा इसके ऊपर अगर बात हो जाए तो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी नाज़रीन सामीन हैं, उन तक ड्रिप फीडिंग भी हो जाए। तो उसमें यह है कि वो उनका वक़्त भी गुजर जाएगा, दीन की तालीम, दीन का हल्का भी होता रहेगा, नॉलेज पास होती रहेगी हालात हाज़रा के ऊपर भी, और कोई पता नहीं कि किसी को कौन सी बात यानी उनके दिल को लग जाए और उसकी वजह से वो सीधे राह के ऊपर आ जाए। तो ज़रूर इसके ऊपर सोचता रहूँगा आज भी, कल भी इंशाअल्लाह। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को
خیر کے فیصلے فرمائے، جو بیماریاں ہیں اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے۔ تو ایسے کریں گے، ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔